اور carriers جو بنائے, they were never meant for India. They were always meant for Israel. No, not at all. Ours is India specific. There is no doubt about it. کیونکہ دیکھیں نا, ہمارے اوپر 3 دفعہ حملہ ہوا, ہمیں 2 لخت کر دیا گیا, ہمارا حق بنتا ہے کشمیر پہ وہ چھینا جا رہا ہے, ہمارے پانی بند کر دیے گئے, ہماری پشت پہ آ کے بیٹھ کے اور روز یہ حملے کروا رہے ہیں, ان کو پٹھانوں کے غصے کو استعمال کر رہے ہیں, استعمال ہمارے ہی لوگ ہی ہو رہے ہیں, لیکن ان کے اندر غصہ ہے اور یہ ان کو فراہم کر دیتے ہیں, تمام وہ اسباب, پیسے بھی دیتے ہیں. آپ چلے جائیں, اس وقت وزیرستان کی حالت یہ ہے کہ وہاں وہ ایسا لگے گا ڈالر جیسے کویت میں آپ کو مل رہے. وہ کہاں سے آتے ہیں ڈالر؟ انڈیا اور اسرائیل دے رہے ہیں غالباً. نہیں, چھتری کس کی ہے؟ چھتری کس کی ہے؟ امریکہ کی. امریکہ کی چھتری ہے, سب کچھ جانتے ہیں. ہماری حکومت کیوں نام نہیں لیتی؟ ریئل اگریسر جو ہے وہ کون ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں سے حملہ ہوگا تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. پریمپٹیو رائٹ, ڈاکٹرن آف پریمپشن. ہمارے اوپر روز اٹیک ہوتا ہے. کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم افغانستان کے اوپر حملہ کریں کہ یہ تمہارے بن بلائے مہمان جو ہیں انہوں نے ہماری زندگی حرام کی ہوئی ہے, ہمارے لوگ بچوں کو مار جاتے ہیں. ابھی تک 94 اٹیکس ہو چکے ہیں, ڈرون اٹیکس. آئی کیپ دی کاؤنٹ آف دیم, جس میں 455 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں جو ریکارڈڈ ہے. ان میں سے صرف 13 جو تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ القاعدہ سے تعلق تھا, فورنرز تھے. 13 اونلی. باقی تو ہمارے پاکستانی بیچارے بچے, ان کے گھر تباہ ہوتی ہیں, اور جب وہ تباہ ہوتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے. ان کو بے قابو ہو جاتے ہیں. ان کے نوجوان جو ہیں دے آر وار لائک, ہمیشہ ان کے بلڈ میں ہی ہے. وہ بدلے لینے کے لیے نکلتے ہیں تو بدلے کے لیے تو پیسہ چاہیے. وہ بیٹھے ہوئے انڈینز, موساد, یہ جو انڈین کانسلیٹس بنی ہے بارڈر پہ, یہ بیسیکلی the purpose is to destabilize Pakistan and finance these people whosoever wants to do anything against Pakistan. ماربل تو نہیں کھیل رہے وہاں بیٹھے ہوئے 8 سال سے. آر دے پلئنگ ماربل؟ ایسے کیوں لگائے ہوئے انہوں نے؟ اتنا پیسا خرچ کر رہے ہیں. امریکہ کو نظر 1.2 بلین ڈالر. دیکھیں, اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ فار انڈیا ٹو سیٹ اسائڈ فار 1.2 ارب ڈالر انہوں نے افغانستان کے لیے دیا ہے ایڈ میں. کیوں دیا؟ کیسے انڈیا نے دیا؟ جو خود بھوکے ننگتے ہیں, جن کے ابھی تک وہ ننگے پاؤں سارے لوگ چلتے ہیں, وہ فٹ پاتھوں کے اوپر میزریبل لائف گزار کے زندگی, اور کمیٹی کے ٹرک میں ڈال کے اس کو لے جاتے ہیں جب مر جاتا ہے. تو پھر کیسے دے رہے ہیں؟ پرپز ہوگا نا اس کے لیے. جو سڑکیں بنا رہے ہیں صدرن افغانستان کے اندر, جتنا ڈیولپمنٹ ورک ہے وہ انڈیا کر رہے. کیوں کر رہے؟ چاہ بہار کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں, اور وہاں سے تاکہ پاکستان کو بائی پاس کر کے رکھ دیا جائے, سینٹرل ایشیا تک رسائی. انڈیا پارٹنر بن جاتا ہے امریکہ کا. اور اب کانٹیکٹ گروپ میں کس کو انکلوڈ کرتے ہیں؟ رشیا کو, ایران کو, چائنا کو, انڈیا کو. اچھا, چائنا اور ایران تو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ نیبر ہیں. رشیا اور یہ کیسے, انڈیا کیسے بیچ میں آ گئے کانٹیکٹ گروپ کے اندر؟ وٹ بزنس ڈو دے ہیو؟ افغانستان کے اوپر روس نے حملہ کیا, انڈیا خاموش رہا. افغانستان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو ہماری بدقسمتی کہ ہم بھی اس میں شریک ہو گئے. لیکن ایران نے بھی لپ سروس دی, اور رشیا کے بارے میں ذرا زیادہ. اس وقت امام خمینی زندہ تھے, اور اب جو ہے ایران نے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ سخت پوزیشن اختیار نہیں کی. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک بڑی گیم ہے, بڑی اس کو سمجھنا چاہیے ان اسٹریٹجک ہسٹورک ٹرمز. اور جو یہ اس کا مقصد جو ہے پاکستان ہے, میں نے شروع دن سے جب سے انہوں نے اٹیک کیا تو میں نے کہا یہ 9/11 محض ایک بہانہ تھا, پری ٹیکسٹ تھا, جواز تھا. افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. بہانہ, ٹھکانہ اور نشانہ. اب وہ بات واضح ہو رہی ہے اتنے سالوں کے بعد. اب واضح ہو رہی ہے. کے بارے میں بڑی کنٹروورسیز ہیں, ڈاکیومنٹریز بھی بنی. کچھ لوگوں نے کہا جی القاعدہ نے کیا. آپ بھی پٹھانوں کی نیچر سے واقف ہیں, ہم بھی ان کی نیچر سے واقف ہیں. اور افغانستان, اور یہ جو کام ہوا کہ 4-5 جہاز اکٹھے افواہوں نے, اور کس طریقے سے ٹارگیٹ ہٹنگ ہوئی, اور وہ پوری ایک فلم انڈسٹری کی ایک فلم لگتی ہے مجھے. وہ تھوڑا سا ہالی ووڈ کا نقشہ اس میں زیادہ نظر آتا ہے. اور پھر کچھ لوگ مرے. پھر یہ بھی اس میں کہا گیا کہ جوز نہیں تھے ان بلڈنگز میں, اور یہ جو کچھ بھی. یہ ٹھیک ہے بالکل ساری بات. وہ دیکھیں نا, آپ نے اپنا کلیئر کٹ اس میں مینشن کیا. جی, آئی واز دا فرسٹ ون ٹو سے کہ یہ خود موساد کی کارروائی ہے. میں نے کہا یہ ان سائڈ موساد اینڈ ان سائڈ جاب, اس کے ساتھ نیو کونز بھی تھے, اور یہ سارا ایک پلان تھا. ایکسپائرڈ بلڈنگز تھیں, بلڈنگ ایکسپائرڈ تھیں, بک گئے ہوئے تھے. ان کے اندر جو میریل لنچ جیسی اور مارگن اینڈ مارگن جیسی جوئش فرمز وہاں موجود تھیں, تو وہاں کیوں نہیں تھے وہ؟
اور پھر بلڈنگ جیسے بیٹھی ہیں. اب تو سارے تجزیے آ گئے, انجینئرز نے, سائنٹسٹ نے, انجینئرز نے, ساروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سارا ایک ڈرامہ تھا. یہ ٹام کلینسی کی کتاب جو ہے اس سے اٹھایا ہوا لفٹ کر کے, وہ جس میں ٹاورز اٹیک ہوتے ہیں, ایک فکشن کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے اس کے اندر. نوسٹرڈامس نے بھی تو بات کی تھی نا فلائنگ برڈز کی, غالباً وہ اس کی وہ تو وہ آئی نو نوٹرڈیمس جو اس نے وہ کیا وہ مجھے پتا ہے, وہ ساری پروفیسیز اینڈ دس دیٹ دی ادر. لیکن آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دیٹ, آئی ایم سمپلی سیئنگ کہ دیر آر فیکٹس, دیر آر کوشچن جس کے جواب دینے چاہیے. فار 112 منٹس یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس, دا مائٹیسٹ ایئر فورس ان دا ورلڈ, جس کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ میکسیمم ٹائم ہائی جیکٹ ایئر کرافٹ کے اوپر, ونگ کے اوپر آ گیا ان کا ملٹری ایئر کرافٹ ان اے میکسیمم ٹائم آف 7 منٹس. دیٹس ریکارڈ. یہاں 112 منٹ لگتے ہیں اس کو پہلا جہاز اڑنے میں. اور کہاں سے اڑتا ہے وہ؟ سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر لینگلے سے اڑتا ہے. دیکھیے اینڈریو ایئر بیس, 4 ایئر بیسز ہیں وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے, کوئی بھی نہیں گیا. ایئر ٹریفک کنٹرول کو پتہ ہی نہیں چلتا. 37 منٹ جو پہلی فلائٹ جس نے ہٹ کیا, اٹ واز 37 منٹس آن دا رانگ پاتھ. انسٹیڈ آف گوئنگ ویسٹ اٹ واز ٹریولنگ ٹوورڈز نیو یارک فرام لوگن ایئر فیلڈ ان باسٹن. 37 منٹ ایئر ٹریفک کنٹرول نے وارننگ ہی نہیں دی. کیوں نہیں دی وارننگ؟ اور دوسرے جو ایئر کرافٹ آتے رہے وہ ہٹ کرتے رہے. ٹرانسپونڈر کام نہیں کر رہے, اور پھر انکوائری نہیں کی. دیکھیں انٹیلیجنس فیلئر ہے, نہ سی آئی اے نہ ایف بی آئی کا ہیڈ, کوئی ہیڈ جو ہے رول نہیں کیا, انکوائری نہیں ہوئی. انکوائری جب آرڈر کی ہنری کسنجر کو اس کا ہیڈ بنایا, اس نے کہا میں نہیں کرتا یہ انکوائری, ہی ریفیوز, کیونکہ کور اپ کرنا پڑتا تھا نا, جھوٹ تھا سارے کا سارا. اب دنیا کو معلوم ہے 40% امریکن ٹوڈے بلیو کہ میری ورژن کے اوپر, اور میرا آرٹیکل آپ اٹھا کے دیکھیے 16 تاریخ کا, یعنی 4 days 5 days آفٹر دی ایونٹ, سارے اخباروں میں لگا ہوا ہے کہ یہ ان کا اپنا کام ہے. اور یہی نہیں, 17 کی ایشو نیوز ویک کی دیکھیں, پورا فل پیج کور دیا ہے اس نے کہ دس مین از سیئنگ کہ یہ انسائڈ جاب, اینڈ ہی از نو آرڈنری پرسن فرام دا اسٹریٹ, ہی ہیز بین دا ڈی جی آئی ایس آئی, ورک ود دا سی آئی اے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب سارا کام کیا, اور یہ سارے سوال میں نے اس وقت اٹھائے. تو مذاق ہے کہ عطا جو ہے 6 month ٹریننگ آن لائٹ ایئر کرافٹ کی ہوئی تھی اس نے میامی میں, لائٹ ایئر کرافٹ کے اوپر. وہ جمبو کیا ہے 547 کو, اس کو 757 بوئنگ کو, یعنی وہ اڑاتا ہے 9000 فٹ کی بلندی سے. ود ان سیکنڈز ہی برنگز اٹ ڈاؤن ٹو 1000 اینڈ گوز فار اے کلین ہٹ. مجھے بتائیں کہ آپ ایویٹر سے پوچھیں کہ کتنے گھنٹے کی ٹریننگ چاہیے آن اے بگ ایئر کرافٹ, اتنے بڑے لائنر کے اوپر, ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2500 گھنٹے اسکائی لائن میں آ کے بالکل اسکائی لائن کا. یہ جھوٹ ہے سارا بابا, یہ خدا کے واسطے اتنے جھوٹ کی بنیاد پہ ایک انجسٹ وار امپوز کی گئی, اینڈ وی بیکیم پارٹ آف اٹ اگینسٹ آور اون فرینڈز. اس وقت جیسے ہی ہوا, اگلے دن جناب بش صاحب کے بڑے ہی ہیوی ڈیوٹی, جذباتی بیانات, سارا کچھ. اور ابھی آئی اسٹل ریمبر کہ جب بش کو اطلاع دی گئی تو الٹی کتاب بچوں کی اس نے پکڑی ہوئی تھی, اور یہ فیکٹ, اور وہ کیونکہ مے بی واز ویٹنگ کہ اب نیوز ملے گی مجھے, اور پھر میں اس کو وسپر کیا تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہا, ہی ڈڈنٹ ریئیکٹ امیڈیٹلی. اور اس کے بعد اس نے فوراً ایک نام لیا, القاعدہ. یہ القاعدہ کون تھا؟ اور کہتے ہیں کہ فیملی جو ایک جہاز نکلا اس کے بعد وہ بھی بن لادن کی فیملی کو لے کر. دیکھیں میں نے اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہوئی ہے. میں نے یہ کہا کہ سی این این کو کیسے پتا چل گیا ود ان ہاف این آور کے القاعدہ ہیڈ ڈن اٹ. جو چیز کسی کو پتا نہیں تھی, پوری انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی فیل ہو گئی ہوئی تھی, ان کو